اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 87۔ سرنگی بجانے والے بوڑھے کا قصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فاقہ کے روز اللہ واسطے سرنگی بجاتا تھا۔ تو نے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سرنگی بجانے والا گویا بڑی شان سے رہتا تھا۔ اس کی آواز مجلسوں کو آراستہ کرتی تھی اور مردوں میں جان ڈال دیتی تھی، جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر جسموں کو جان عطا کریں گے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز سے واقف نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلند تر ہوتا ہے۔ آدمی اور پری دونوں نادانی کے قیدی ہیں۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کا کام دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے۔ جب تو راہ پر تلاش کرے گا تجھ پر کھلے گا۔ اگر میں ان نغموں کا تھوڑا سا بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑیں۔ دل کے کان کو نزدیک کر، خبردار، اولیاء رحمت اللہ علیہم وقت کے اسرافیل ہیں۔ ان سے مردوں کی نشو و نما ہے۔ جسم کی قبر میں مردہ جانے ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے۔ جب روحوں کو زندگی مل جاتی ہے تو وہ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے نغموں کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے ہیں۔ جب روحیں اولیاء رحمت اللہ علیہم کی آواز سے واقف ہو جاتی ہیں اور راستہ پر چل پڑتی ہیں اور خوش ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کی آواز پردہ میں اور بے پردہ وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کو دی۔ اے لوگو، فنا نے تمہاری کھال کے اندر تمہیں نابود کر رکھا ہے۔ دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔ مطلق آواز شاہ کی ہوتی ہے، اگرچہ بندہ کے حلق سے ہو۔ اس کو خدا نے کہہ دیا ہے میں تیری زبان اور آنکھ ہوں اور تیرے حواس اور تیری رضا اور ناراضگی ہوں۔ بی یسمعو اور بی یبصرو پڑھ لے۔ جلد اول، حکایت نمبر 88۔ اللہ نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ حدیث، جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا کا بیان۔ جب تو عشق کی وجہ سے من کان للہ بنا، میں تیرا ہو گیا کیونکہ کان اللہ لہ ہے۔ تیرے کام کو کبھی میں تیرا اور کبھی میرا اپنا کہہ کر پکارتا ہوں۔ جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے طاقچہ سے چمک جاتا ہوں، اس جگہ دنیا کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جہاں تاریکی ہوتی ہے میری تجلی سے شمس الضحیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر اپنی جانب سے ناموں کا اظہار کیا اور دوسرے پر آدم علیہ السلام کے ذریعے نام منکشف ہوئے۔ پانی خواہ نہر سے لیا جائے یا مٹکے سے، مٹکے کی مدد بھی تو نہر ہی سے ہے۔ روشنی سورج سے طلب کر یا چاند سے۔ اے بیٹا، چاند کی روشنی بھی تو سورج سے ہی آئی ہے۔ جلد روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ شراب خواہ مٹکے سے لے خواہ کدو سے، کیونکہ یہ کدو بھی تو مٹکے سے سخت جڑا ہوا ہے۔ اے نیک وقت، یہ تیری طرح کدو سے بے نیاز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی یبصر لمن وجہی یرا، یعنی جو اس کو دیکھے گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، جس نے اس کو دیکھا یقیناً اس نے شمع کو دیکھا۔ اسی طرح اگر وہ 100 چراغوں میں منتقل ہوئی، آخری کا دیکھنا بھی اصل سے ہی ملاقات ہے۔ خواہ تو آخری سے روشنی لے یا خواہ شمع سے سمجھ لے، خواہ دل و جان سے پہلے والے سے روشنی لے خواہ آخری سے، کوئی فرق نہ سمجھ۔ جلد اول، حکایت نمبر 89۔
اس حدیث کے معنی کے بیان کہ میں تمہارے رب کی تمہارے زمانہ میں خوشبوئیں ہیں، آگاہ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفخات علی فتاردو، تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں، آگاہ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشبوئیں آگے بڑھتی ہیں۔ اپنے اوقات خاص میں دل پر واردات غیبی کے نزول کے لیے کان لگائے رہو، خوشبوئیں آتی ہیں، وہ تمہیں دیکھتی ہیں اور چل دیتی ہیں۔ جس نے چاہا انہوں نے اس کو جان بخش دی۔ ہوشیار، پھر خوشبو آئی، محروم نہ رہنا۔ جہنمی جان نے اس سے آگ کو بجھانے والے کو پا لیا، یعنی آنسو۔ یہ توبہ کی تازگی اور جنبش، یعنی اولیاء رحمت اللہ علیہم کے نفخات دوسری مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہوتے۔ در حقیقت وہ نفخہ زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اے لوگو، لقمہ کی خاطر لقمان یعنی عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ حرص کا کانٹا تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ لقمان کی جان خدا کا باغ ہے، تو نے کانٹے کو اپنی خوراک بنا لیا ہے۔ یہ کانٹے خور جسم اونٹ ہے اور مصطفیٰ زادہ روح اس پر سوار ہے۔ اے اونٹ، پھول کی گٹھری تیری پیٹھ پر ہے لیکن تیرا میلان پھر بھی کانٹوں کی طرف ہی ہے۔ تو کہتا پھر رہا ہے چمن کہاں ہے، چمن کہاں ہے؟ تیرے نفس کی حرص نے نحن و اقرب کے بید کو تم سے چھپایا ہوا ہے۔ مرد کامل اپنی روح سے ہم کلام ہوتا ہے کہ مجھے عشق الہی میں بے چین کر دے تاکہ میرا جسم بے قرار ہو جائے۔ اگر انسان اپنے نفس کی لذتوں کو چھوڑ دے تو قدرت کی طرف سے اس کے لیے صدہا مسرتیں آ جاتی ہیں۔ عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب پا لیتا ہے تو اے دوست، عقل اس جگہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے جب تک فنا نہ ہو۔ جب تک فرشتہ فنا نہ ہو جائے شیطان ہے۔ عقل قول اور فعل میں ہماری مددگار ہے، لیکن جب عالم حال کے تحت آ جائے گی تو معدوم ہو جائے گی۔ جان کمال ہے اور اس کی آواز کمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اپنی آواز سے ہمیں راحت پہنچا، اس آواز سے جس سے آدم علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسین آواز سے مدہوش ہوئے اور تارلیس والے پڑاؤ پر اپنی استغراق کی کیفیت کی وجہ سے بر وقت نماز ادا نہ کر سکے۔ وہ بابرکت نیند تھی کیونکہ اس رات آپ کی روح نے اپنی دلہن کے سامنے دست بوسی کی۔ معشوق اور جان دونوں پوشیدہ ہیں۔ میں نے اگر اس کے لیے دلہن کا لفظ استعمال کیا ہے تو عیب گیری نہ کر، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ خبردار، یہ عیب نہیں ہے۔ یہ الفاظ صرف اس کے لیے عجیب ہیں جو عجیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا، اور عالم غیب کی پاک روح عیب کب دیکھتی ہے؟ اللہ کے اعتبار سے کفر بھی حکمت ہے اور ہمارے اعتبار سے مصیبت۔ اگر 100 خوبیوں کے ساتھ ایک عیب ہو تو وہ مصری میں لکڑی کی طرح ہے۔ بزرگوں نے خوب فرمایا ہے کہ پاک لوگوں کا جسم بھی جان کی طرح مصفہ ہوتا ہے۔ عیب دیکھنے والا خاک میں ملا اور خاک ہو گیا، جبکہ یہ نمک میں گیا تو سب پاک ہو گیا۔ اس نمک سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیح تر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا وہ نمک باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وارث تیرے ساتھ ہیں، تلاش کر لے، وہ تیرے آگے بیٹھتے ہیں۔ جان لے، نیچا اور اونچا، آگے اور پیچھے جسم کی صفات ہیں۔ پاک جان بغیر سمتوں کے ہے، تو معدوم ہے، اور معدوم کا آگا پیچھا کب ہوتا ہے؟ تو اگر وجود عدم سے نکل جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے۔ بارش کا دن ہے، رات تک چلا چل۔ سمجھ لے دنیا کی بارش کے علاوہ بھی ایک بارش ہے جس کو صرف جان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اپنی جان کی آنکھ کھول تاکہ تمہیں اس بارش کا سبزہ صاف نظر آئے۔ جلد اول، حکایت نمبر 90۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا کہ بارش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کپڑے نہ بھیگے، اور اس کا جواب: ایک دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے کیونکہ اپنے ایک دوست کے جنازے میں جانا تھا۔ ان کی قبر میں مٹی بھری اور اس کے نیچے ان کے دانے کو زندہ کر دیا۔ مٹی میں دفن کیے ہوئوں کی مانند یہ درخت بھی ہیں جو مٹی سے اپنا ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرف 100 اشارے کر رہے ہیں، اور جن کے کان ہیں وہ ان کی تقریر سن رہے ہیں۔ سبز زبان سے اور لمبے ہاتھوں سے خاک میں چھپے ہوئے راز بتا رہے ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ یعنی درختوں کے پتوں کو بھی ہوشیاری سے دیکھ کہ کیسے بنے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان سے بھی انسان کو اللہ کی معرفت کے ان گنت نشانات ملیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ مختلف موسموں کے زیر اثر درختوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دوستوں کے دلوں میں باغ و بوستان اگا دیے ہیں۔ جو پھول اپنے اندر سے خوشبو دے رہا ہے وہ تمام اسرار کا پتہ دے رہا ہے۔ ان کی خوشبو منکروں کی ذلت کے ساتھ پردہ دری کرتے ہوئے دنیا کا چکر کاٹتی ہے۔ ان منکروں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھ تو وہ ہے جو جائے پناہ کو پہچان لے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور پورے جسم مبارک کو غور سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بولی، آج بارش برسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل خشک ہیں۔ فرمایا، سر پر کون سا کپڑا اوڑا تھا؟ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے خدا نے تجھے غیبی بارش دکھائی۔ وہ دوسرے ابر کی بارش تھی جو کہ خدا کی خاص رحمت سے برستی ہے۔ لو اب حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے معنی سن، تاکہ تو خزانوں سے واقف ہو جائے اور تیری باطنی آنکھیں کھل جائیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 91۔ حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ روح کی اقلیم میں بھی آسمان ہے جو دنیا کے آسمان میں کار فرما ہے۔ روح کے راستے میں پستیاں اور بلندیاں، اونچے پہاڑ اور دریا ہیں۔ اس پیر دانا نے جو اشارہ کیا ہے در حقیقت سیپ میں موتی پرو دیا ہے۔ عالم غیب کا پانی دوسرا ہے، آسمان اور آفتاب دوسرا ہے، اور وہ صرف خزانے خدا پر ظاہر ہوتا ہے۔ باقی لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بارش پرورش کے لیے ہے اور دوسری مرجانے کے لیے۔ موسم بہار کی بارش نفع دیتی ہے، لیکن خزاں کی بارش باغ کے لیے بخار کی طرح ہے۔ اس طرح عالم غیب میں بھی اس کی قسمیں ہیں جن سے نفع اور نقصان ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کا انفاس روحوں پر بہار کی بارش کا کام کرتا ہے، اس لیے نیک دل و جان میں سبزہ اگتا ہے، لیکن اسی انفاس سے بدبختوں کی بدبختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہوا اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، لیکن جو جان واقف تھی اس نے اسے اپنی جان پر ترجیح دی، اور جو پتھر تھا اس کی جان پہچاننے والی نہ بنی۔ جلد اول، حکایت نمبر 92۔ حدیث موسم ربیع کی سردی کو غنیمت سمجھو، وہ تمہارے بدنوں پر وہی عمل کرتی ہے جو تمہارے درختوں پر، اور موسم خریف کی سردی سے بچو کہ وہ تمہارے جسموں پر وہی عمل کرتی ہے جو درختوں پر۔ اے جان من پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن۔ انہوں نے فرمایا، موسم بہار کے جاڑے سے ہرگز بدن نہ ڈھکو۔ یہ سردی دنیا میں وقت کی تلاش کرنے والے عارفوں پر غنیمت ہوتی ہے۔ ننگے بدن باغوں میں جاؤ، لیکن خزاں سے بچو۔ ظاہر والوں نے ظاہری مانی لیے کیونکہ یہ جماعت بے خبر تھی۔ پہاڑ کو دیکھا لیکن اس کے اندر کان کو نہ دیکھا۔ خزاں اللہ کے نزدیک نفس اور خواہش ہے، عقل اور روح عین بہار ہے۔ اگر تجھ میں ناقص عقل ہے تو کوئی مکمل عقل والا تلاش کر لے، تیری ناقص عقل اس کی کامل عقل سے کامل ہو جائے گی۔
پاک سانس بہار کی طرح ہوتی ہے اور پتوں اور انگوروں کے لیے حیات ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک دن کا کم ہو جائے تو عقل مند دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 93۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا کہ آج کی بارش کا کیا راز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محبت، عاجزی اور ادب سے سوال کیا کہ اے ہستی کے مغز، آج کی بارش کی کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ بارش اس غم کی تسکین کے لیے ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل پر مصیبت کی وجہ سے ہے۔ اگر آدمی اس آگ میں رہتا دنیا ویرانہ بن جاتی، انسانوں میں سے حرص نکل جاتی۔ اس عالم کا ستون غفلت ہے، ہوشیاری اس عالم کی آفت ہے۔ ہوشیاری اس عالم سے ہے کہ غالب آ جائے تو یہ عالم پست ہو جاتا ہے۔ ہوشیاری پانی ہے اور یہ عالم میل ہے۔ اس عالم سے یہ بارش تھوڑی تھوڑی رستی رہتی ہے تاکہ اس عالم سے حرص و حسد ختم نہ ہو جائے۔ اگر غیب سے رساؤ بڑھ جائے تو اس عالم میں نہ ہنر رہے نہ عیب۔ جلد اول، حکایت نمبر 94۔ سرنگی بجانے والے بوڑھے کے قصے کا بقیہ اور اس کا خلاصہ۔ وہ گویا جس کی آواز سے مستی کی وجہ سے عجیب خیالات پیدا ہوتے تھے اور مرغے دل اچھلنے لگتا تھا، بوڑھا ہو گیا تو اس کی تمام جسمانی قوتیں جواب دے گئیں۔ اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آواز گدھے جیسی ہو گئی۔ کون سا خوش ہے جو نہ خوش نہ ہوا ہو، اور کون سی آواز ہے جو اپنا اثر نہ کھو دے، سوائے اللہ کے پیاروں کی آواز کے جو ان کے سینوں میں ہوتی ہے۔ سور کا پھونکنا بھی اسی آواز کی گونج ہے۔ ان کے باطن کی وجہ سے بہت سے باطن مست ہیں۔ وہ فانی ضرور ہیں لیکن ہمارے وجود ان کے وجود سے قائم ہے۔ ان کی باطنی آواز راز الہی کی لذت رکھتی ہے۔ بوڑھا کمزوری کی وجہ سے روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر اس نے صدقے دل سے اللہ کے حضور زاری کی کہ میں ساری عمر گناہ کرتا رہا لیکن پھر بھی تیری عطا میں کمی نہ آئی۔ اب میں تیرا مہمان ہوں، تیرے لیے سرنگی بجاؤں گا کیونکہ میں تیرا غلام ہوں۔ اور پھر وہ مدینے کے قبرستان میں جا کر سرنگی بجاتا رہا اور روتا رہا، اس امید پر کہ اللہ کریم کھوٹے سکے بھی عمدگی سے قبول کرتا ہے۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس کی جان کا پرندہ قید سے چھوٹ گیا۔ اس کی روح یہ قصہ گانے لگی کہ کاش مجھے اسی جگہ رہنے دیتے کہ میں مست ہوتی اور اس عالم کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ اس جہان کی وسعت میں کہ یہ جہان اس کے مقابلے میں تنگ اور پست کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی تنگی نے مجھے پارا پارا کر دیا ہے۔ وہ عالم اور اس کا راستہ اگر نظر آتا تو کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اس جگہ نہ رہتا، لیکن حکم الہی ہونا تھا۔ خبردار لالچی نہ بن۔ جلد اول، حکایت نمبر 95۔ غیبی آواز کا نیند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ اس قدر روپیہ بیت المال سے اس شخص کو دے دو جو قبرستان میں سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند طاری کر دی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور وہ آواز سنی جو صدا کی اصل ہے اور جس آواز کو ہر قوم کے لوگ بغیر کان اور ہونٹ کے سن چکے ہیں۔ انسانوں پر ہی کیا، اس آواز کو تو لکڑی اور پتھر بھی سن سکتے ہیں۔ ہر وقت اس جانب سے الست کی آواز آتی ہے جس سے جوہر اور ارض مست ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے لکڑی اور پتھر کی اس آواز کو سننے کی جو بات کی ہے اس کے بارے میں ایک قصہ سن لے۔ جلد اول، حکایت نمبر 96۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں حنانہ ستون کے رونے کا قصہ، جبکہ سب لوگ جمع تھے، جنہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکتے، تو منبر کا بنانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ستون کا رونا سننا اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو۔ ستون حنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں خون ہو گئی ہے، چونکہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جل گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میں کیوں نہ رہوں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنوا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھلے درخت، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کھجور بنا دیں اور لوگ تیرا میوہ کھائیں، یا تجھے سرو بنا دیا جائے کہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ وہ بولا کہ میں بقائے دائمی چاہتا ہوں۔ اس ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا اور انسانوں کی طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ تو سمجھ جائے کہ جو خدا کا ہو گیا دنیا کے کاموں کے لیے بیکار ہو گیا، کیونکہ جو وہاں بازیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ وہ شخص جس پر اسرار کی بخشش نہ ہوئی، وہ بے جان لکڑی کے رونے کی کب تصدیق کرے گا؟ دل میں نفاق رکھنے والا خدائی بید نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھو، آدھا وہم انسانوں کو پورے وہم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ امر کن کے واقف ہوتے ہیں وہی ان رازوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اہل عقل میں شیطان شبہ پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے وہ اوندے ہو کر گر جاتے ہیں۔ عقلی دلائل والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے جو کہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن امر کن کے واقف صاحب بصیرت کے پاؤں کا جماؤ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ گر بیستہ دلال کار دین بدے، فخر رازی راز دار دین بدے۔ یعنی اگر دین کے تمام مسائل کا مدار عقلی دلائل پر ہوتا تو فخر الدین رازی دین کے سب سے بڑے رازداں ہوتے۔ جس طرح اندھا لاٹھی کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح عوام شیخ کامل کی راہبری کے محتاج ہوتے ہیں۔ اندھے کی لاٹھی کیا ہے؟ قیاس اور دلیل۔ اس خدا نے یہ لاٹھی تمہیں دی ہے کہ آگے بڑھو، غصہ سے وہ لاٹھی تم نے اسی پر دے ماری، تم اندھے نہ بنو۔ کسی صاحب بصیرت کو درمیان میں لاؤ، اس کا دامن پکڑو جس نے تمہیں لاٹھی دی۔ غور کرو، آدم علیہ السلام نے نافرمانی سے کیا دیکھا؟ لاٹھی سانپ کیسے بن گئی اور ستون کیسے باخبر ہو گیا؟ رسولوں کے معجزوں پر غور کرو۔ اگر یہ بات عقل میں نہ آنے والی نہ ہوتی تو معجزوں کی ضرورت کیا تھی؟ جو عقل میں آنے والی بات ہوتی ہے تو اسے قبول کرتا ہے، لیکن عقل کی سمجھ میں نہ آنے والے طریقہ کو دیکھ، اس کا ذریعہ مقبول بارگاہ شخص کا دل ہے۔ جس طرح آدمی کے ڈر یا حسد سے جن اور درندے دور جزیروں میں بھاگ گئے، اسی طرح نبیوں کے معجزوں کے خوف سے منکروں نے بھی گھاس کے نیچے اپنا سر چھپا لیا۔ خدا رسیدہ لوگوں کا ادراک عام عقلوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ ادراک کشف اور ذوق حقیقی کے طفیل حاصل ہوتا ہے۔ اہل عقل مکاری سے اپنے آپ کو سمجھدار بتاتے ہیں، کھوٹے سکے بنانے والوں کی طرح بظاہر توحید اور شریعت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن اندر سے کڑوی روٹی کی طرح ہوتا ہے۔ فلسفی کی مجال نہیں کہ خدائی امور میں دم مارے۔ جلد اول، حکایت نمبر 97۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر کرنا اور سنگریزوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں بات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینا۔ ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکر تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تو آسمان کے راز کا خبردار ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ کیا ہے یا وہی چیز بتائے؟ ابو جہل بولا، دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور ان کی تسبیح سن۔ سنگریزوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا موتی پرو دیا۔ ابو جہل نے غصے سے پتھروں کو زمین پر دے مارا اور بولا، تجھ جیسا تو کوئی دوسرا جادوگر نہیں ہے۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسد سے جل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ذلت کے کنویں میں گر گیا۔ اس نے معجزہ دیکھا اور بے دینی میں اور سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی۔ اب ہم پیر چنگی کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 98۔ بوڑھے سرنگی نواز کا بقیہ حصہ اور اس کو پیغام پہنچانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آئی کہ میرا ایک محترم بندہ قبرستان میں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر اور بیت المال سے 700 دینار اس کے لیے لے جا اور کہہ جب یہ ختم ہو جائیں تو اور لے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کی ہیبت سے اٹھے اور قبرستان کی طرف دوڑے، لیکن اس بوڑھے کے سوا کسی کو وہاں نہ پایا۔ انہوں نے سوچا اللہ پاک نے فرمایا ہے ہمارا ایک پاک اور بابرکت بندہ ہے، اور یہ سرنگی نواز کیسے مقرب ہو سکتا ہے۔ پھر قبرستان کا چکر لگایا، لیکن بوڑھے کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ادب سے اس کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی تو بوڑھا اٹھ بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے زرد چہرے کو دیکھا تو کہا کہ مجھ سے خوف نہ کھا، میں تو تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ نے تجھے سلام کہا ہے اور تیرا حال پوچھا ہے۔ اسے رقم دی اور کہا اسے خرچ کر اور پھر اسی جگہ آ جانا۔ یہ سب سنا تو بوڑھا کانپ گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس کا درد حد سے بڑھ گیا اور وہ خوب رویا۔ سرنگی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا کہ اے کم بخت، تو 70 سال میرے اور میرے رب کے درمیان پردہ بنی رہے۔ اے خدا مجھے معاف فرما، تو عطا کرنے والا ہے، میں نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی ہے، میں نے اپنی عمر سے انصاف نہیں کیا، میں اپنا انصاف اس کے سوا کسی سے حاصل نہیں کر سکوں گا جو میری ذات سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ اب میری ہستی مجھ سے گم ہو گئی ہے تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح رو رو کر وہ اپنے گزشتہ 70 سال کے گناہ گن رہا تھا اور مغفرت مانگ رہا تھا۔ جلد اول، حکایت نمبر 99۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو مقام گریہ سے جو کہ ہستی ہے مقام استغراق کی طرف پھیر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ یہ تیرا رونا بھی تیرے ہوش کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس کو اس حالت سے ہٹایا اور استغراق کی طرف لائے۔ گزشتہ واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، کب تک تو ان دونوں سے نئے کی طرح پر گرا رہے گا؟ جب تک بانسری میں گرا ہے ہمراز نہیں بن سکتی۔ جب تک تو خودی کے چکر کے ساتھ طواف کرتا ہے مرتد ہے۔ خودی کے ساتھ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی شرک ہے۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ، کیونکہ تیری خبریں خبر دینے والے سے غیر متعلق ہیں۔ تیری توبہ بھی ایسی حالت میں گناہ سے بدتر ہے۔ فنا کا راستہ تو دوسرا ہی راستہ ہے، اس میں ہوشیاری بھی گناہ ہے۔ خودی کی حالت میں توبہ کرنے سے توبہ کر۔ کبھی تو نرم آواز کو قبلہ بناتا ہے، کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا بوسہ لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اسرار کا آئینہ بن گئے اور اس کی جان باطن سے بیدار ہو گئی۔ بوڑھا روح کی طرح گریا و خندہ سے آزاد ہو گیا۔ ایک جان چلی گئی اور دوسری جان زندہ ہو گئی۔ اس کے باطن میں ایک حیرت پیدا ہوئی جس سے وہ زمین و آسمان سے باہر ہو گیا۔ اس کی جستجو کسبی نہ تھی بلکہ انجذابی تھی، جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جلال ذوالجلال میں مستغرق ہو گیا۔ جو کچھ ذات باری تعالیٰ کے متعلق کہا گیا ہے تقاضۂ غیبی کی بنا پر کہا گیا ہے، ورنہ اس کی شرح ناممکن ہے۔ بوڑھے کا حال یہاں تک پہنچا تو اس کی جان کل میں ڈوب گئی۔ اس نے گفتگو سے دامن جھاڑا اور آدھی بات کہی اور آدھی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اس عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے اور دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے۔ یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں
آ جا۔